جی السلام علیکم سامیہ خان لاؤنج میں آپ سب کو خوش آمدید. جی آیا نو سر آنکھوں پہ آپ لوگ. یہ اسپیشل جو پروگرام میں کر رہی ہوں یہ صرف آپ لوگوں کی پرزور اصرار کے اوپر. آپ سب نے ہم سے مانگا کیونکہ مسائل بڑھ گئے ہیں اور وسائل بہت کم ہوتے جا رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں اور مسائل کا انبار لگتا جا رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت مدد ملتی ہے. میرا بلیو کیجئے گا جو میں خود کرتی ہوں وہ میں آپ سب لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں. یہاں تک کہ میں آج آپ کو نمبر وائز کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو سب سے پہلی چیز ہم جو بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے رزق کے اوپر، کیونکہ اب ٹیکسز لگ گئے، بہت ساری چیزیں بڑھ گئیں، لیکن جو وسائل ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، وہ نہیں بڑھے. آپ کے وسائل کو نہیں بڑھایا گیا لیکن آپ کے اوپر ذمہ داریاں، لائبلٹیز جو پہلے ہم پس رہے تھے اس کے اوپر لائبلٹیز اور بڑھ گئی ہیں. ظاہر اب ان سے بچا تو نہیں جا سکتا نا. اب ہم موجودہ چیز میں کیسے اللہ کی برکت مانگ سکتے ہیں؟ جو کچھ چیزیں جو میں خود کے ساتھ بھی کی وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں. رزق کے لیے سب سے پہلے اگر آپ 5 نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں، آپ یقین کریں کہ آپ صرف اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ لوگوں کو کرنے کو کہوں گی، کوئی بڑی چیزیں نہیں کہوں گی، کہ آپ ہر نماز کے بعد جو ہے آپ سورت جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے آپ اسے پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، آپ نے صرف پھونک مار دینی ہے، دیکھنا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ آسمان کی طرف دیکھنا بے ادبی کہا جاتا ہے. تو جو ہے آپ نے تصور کر کے پھونک مار دینی ہے اور رزق کے تصور سے آپ پڑھ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے اللہ کی چیز کو جس نیت سے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے یہ اس ڈائریکشن میں کام کرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سمجھ کے پڑھیے، غور سے پڑھیے، زور دے کے پڑھیے اپنی چیز کے اوپر، تاکہ وہ ان کے موکلین ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں برج بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے کمانڈ یہاں سے دینی ہوتی ہے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. اچھا، دوسری ٹپ استغفر اللہ کا ورد. یقین کریں رزق میں بہت برکت دیتا ہے استغفار کا ورد. پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پوری استغفار نہیں آتی پڑھنی، مجھے تو خیر حفظ ہے، میرا حافظہ کافی وہ اس معاملے میں تھا، باقی چیزیں نہیں یاد رہتی، عربی میں بہت جلدی یاد کر لیتی ہوں. تو استغفار کا ورد بہت زیادہ رزق کی برکت کرے گا. تیسری چیز، آپ اگر مغرب کی نماز کو پکڑ لیں اور مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیے اور آیت الکرسی پڑھیں، وہی آسمان کو تصور کر کے پھونک مار دینی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر. اچھا، اب اس کے ملٹیپل فائدے ہیں، رزق میں اضافہ کرے گی. جسٹ 21 مرتبہ سورہ کوثر رزق بھی بڑھائے گی آپ کا. دوسرا جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کے دشمنوں کو بھی زیر کرے گی، آپ کے لیے رستوں میں آسانی ہوگی. دیکھیں کتنے اس کے ملٹیپل فائدے ہیں. تو آپ نے جو جو سوچ اس میں لے کے آنی ہے سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جسٹ 21 ٹائمز بعد از نماز مغرب، فرض پڑھنے کے بعد، فرضوں کے بعد، پوری نماز کے بعد نہیں، فرض پڑھنے کے بعد جسٹ ایک باری آیت الکرسی اور 21 مرتبہ سورہ کوثر. 5 منٹ لگیں گے خالی. ایک جو بہت میری فیمس وہ ہوئی ماشاءاللہ، اور یہ بھی میں سالوں سے، میں اگر خود ریلیجیسلی فالو کرتی ہوں، آپ کے پرس میں پیسے کم ہو ہی نہیں سکتے، یاد رکھیے گا. اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے کسی سے پیسے پکڑنے تو کوشش کیجئے کہ سیدھے ہاتھ سے پکڑیے. سیدھے ہاتھ سے پیسے لیتے ہوئے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہے دکاندار آپ کو آپ کا بقایا ہی واپس کر رہا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سیدھے ہاتھ سے پیسہ لینا ہے. اور جب آپ نے پیسے دینے ہیں، چاہے آپ کسی کا بل دے رہے ہیں، آپ کسی کو ویسے پیسے دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ فقیر کو بھی دے رہے ہیں تو آپ نے چھوٹا سا میسج اپنے پیسے کو دینا ہے. انا کہتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا، جس نے واپس نہیں آنا. انا للہ و انا الیہ راجعون ہم دنیا سے جانے والوں کے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ انا کا مطلب ہے بے شک جو چلا گیا وہ واپس دنیا میں نہیں آئے گا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا. ہم نے کہنا ہے کالو، یہ جو کینچی والا کاف ہوتا ہے، کالو انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم اپنے پیسے کو کہہ رہے ہیں کہ یار گھوم پھر کے واپس آ جائیں، اور یقین کیجئے پیسے کو میسج دیجئے یہ والا، آپ کو کہاں سے وہ رب نوازے گا، کہاں سے وہ غیب کے دروازوں سے رستہ کھولے گا. آپ اس کو کر کے دیکھیں، اور آپ مجھے دعا ضرور دینی ہے جب ایسا ہونے لگے آپ کے ساتھ، تو آپ نے دعا ضرور دینی ہے. تو یہ مجھے بھی رزق، اور ہاں جو میجر چیز رہے گی اللہ کے ناموں میں سے آپ 2 ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے، یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، ان 2 ناموں کو ملا کے، وضو ہے وضو نہیں ہے، آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن بنا کے رکھیے، آپ کی زبان پاک ہے، یا باسطو یا رزاقو کے صدقے اللہ سے رزق مانگیے، وہ بھی رستے کھلیں گے. اور جن لوگوں کے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ان کو کچھ صورت نظر نہیں آ رہی کہ وہ قرض کی ادائیگی کہاں سے اور کیسے کریں، پیارے نبی کی پیاری دعائیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں ایک دعائے حاجات ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ بھی مجھے تو حفظ ہے، یا اللہ ہو یا احد ہو یا واحد ہو، یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کے ناموں سے. اور جو ہے آپ کو کہیں سے بھی یہاں سے شروع ہوگی، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دعائے حاجات. آپ اس کو نہیں یاد کر سکتے، آپ اس کو کسی ایک وقت میں پڑھ لیں، اگر پڑھ سکتے 5 نمازوں کے ساتھ پڑھ لیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا قرض سر کے اوپر رہ جائے. وہ ذات ایسے رستے بنائے گی کہ آپ کی ماشاءاللہ ادائیگی آپ کے آگے مسئلہ ہی قرض کی نہیں بنے گی. خدا کسی کو قرض جیسی لعنت میں نہ ڈالیں، کیونکہ قرض ایک لعنت ہے. یا میرے لیے تو دشمنوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس لعنت سے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ ایک واقعی لعنت ہے. تو اب اسے جان تو چھڑانی ہے. دعائے حاجات یہ بھی میں نے آزمائی ہے. اللہ پاک نے اتنا سنا اس کے صدقے، اتنی سنا مجھے کہ مجھے کبھی نوبت ہی نہ آنے دی کہ مجھے کسی سے بورو کرنے پڑے پیسے، کیونکہ وہ اپنی جناب سے ہی عطا کرے جسے عطا کرے. جب وہ اپنی جناب سے عطا کرتے ہیں اس میں برکت بھی ہو جاتی ہے. اور آخری اور سب سے آزمودہ ٹپ، اس کے آگے ہر چیز ختم ہے. یقین کریں، خود بھی حلال رزق کھائیں، اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں. جو حلال رزق میں مزہ ہے، یاد رکھیں، بے شک شاید ہم حلال رزق کمانے کے چکر میں سوشل سٹیٹس کی ریس میں پیچھے رہ جائیں گے، لیکن حلال رزق چاہے تھوڑا ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اتنا ہی حساب کم ہوگا جتنا جو ہے ہمارے پاس کم ہوگا. اور پھر اپنے پیسوں میں سے آپ نے، اگر آپ 1 روپیہ بھی کما رہے ہیں نا، اس کا ایک حصہ جو ہے، چھوٹا سا حصہ چاہے رکھ لیں، وہ اپنی چیریٹی کے لیے رکھ لیں. یہ اللہ سے خیر، چیریٹی یہ اللہ سے ٹریڈنگ کا طریقہ ہے. جب زندگی تنگ ہونے لگے تو اللہ سے تجارت کرو، صدقہ دو اور اپنے پیسوں میں سے خیرات کرو. یہ نہ سوچو کہ کل نہیں ہوگا میرے پاس، کل کا ذمہ تو ویسے اس کا ہے. پھر تو پرندوں سے سیکھیں آپ. یہ میں نہیں کہتی کہ انسان سمجھداری سے کام نہ لے اور انسان سوچے کہ جی جو ہے وہ کل کا نہ سوچے. یہ بھی میں آپ لوگوں کو اس بات پہ نہیں کہوں گی، جب تک ہم زندہ ہیں یہ وزڈم ہمیں ریکوائرڈ ہے. لیکن جو لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں دیتے ہیں اور اپنا آج بھی اذیت ناک کر لیتے ہیں، یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں. ایک تو حلال رزق اور دوسرا اپنے پیسوں سے اللہ کے ساتھ تجارت. پھر دیکھیں وہ رب کیسے آپ کے اسی پیسے میں برکت پڑ جائے گی، نہ کوئی ضرورت ادھوری رہے گی، نہ آپ کسی کے محتاج رہیں گے. تو یہ چیزیں کر کے دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ان سے فائدہ ملے گا صرف اس ناچیز کے لیے دعا کر دیجیے گا، کیونکہ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. میں تو خود دعا کے لیے فقیر بن جاتی ہوں، چاہے آپ لوگوں کا قرض میرے اوپر آ جائے دعاؤں دیتے دیتے مجھے، لیکن یہ لعنت مجھے قبول ہے آپ لوگوں کی. دعا ضرور دے دیجیے گا. اگر میں نے جو میرے خزانے میں چیزیں تھیں یہ میں نے سب آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ پاک کریں کہ جیسے اس کی ذات نے، میں تو اپنے انٹرویوز میں بتاتی ہوں کہ مجھے 1 روپیہ کمانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، جب زندگی نے مجھے کان سے پکڑ کے سڑک پہ کھڑا کر دیا تھا. تو وہ جو ہے اس وقت بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ ایک ریزولوشن لیا تھا کہ یا پاک میں کام کے لیے کبھی کسی کے کام نہیں آؤں گی، اور رزق میں حلال کماؤں گی، برکت آپ ڈالیں گے میرے پیسے میں، اور مجھے کبھی کسی کی محتاجی نہ دیجیے گا، کیونکہ میں گھر سے نہیں نکلنا چاہتی لیکن حالات اتنے سفوکیٹ ہو گئے ہیں کہ یہ نوبت آ گئی ہے. تو
تو اس کی ذات نے سنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو اگنور کر دے گا. صرف اس کو پکارنا شدت سے ہے, اس کو مانگنا بہت بھاتا ہے آپ کا. اور لوگوں کے لیے ججمنٹل ہونا چھوڑ دیں. میں اگر سر پہ دوپٹہ رکھ کے آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہی, میرے بارے میں ججمنٹل ہونا چھوڑ دیں. یہ میرے رب کا معاملہ ہے نا آپس میں. ٹھیک ہے, دعا کیجئے اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے, مکمل ہدایت کے رستے پہ لے جائیں. اینی ویز انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی محتاجگی مجھے ضرور ہے, وہ تو میں بیک آف نہیں کر رہی. مجھے میرے ہی لاؤنج سے دیجئے اجازت. اور رزق کی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی سی. میں کیونکہ زندگیاں آلریڈی اتنے پریشر میں ہیں کہ ہم بیٹھ کے لمبے لمبے چلے نہیں کر سکتے. اور رب کو تو مانگنا بھاتا ہے. وہ اس کی بندگی اور اس کی سبحان اللہ بیان کرنے کے لیے ان کے پاس لا تعداد فرشتے موجود ہیں. ہم تو شاید وہ حق بھی ادا نہیں کر سکتے اس کی پاکی اور اس کی قدرت بیان کرنے کا. تو جو ہے, جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا کہ حقوق العباد جو ہے وہ معافی نہیں ہوگی. اپنی لائبلٹیز کو اگنور نہ کیجیے. اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے, آگے حساب نہیں ہوگا. آپ کے تھوڑے میں بھی وہ برکت ڈال دے گا. اور اپنے دیے ہوئے سے اس کے ساتھ تجارت کریں. یہ اس کا اور آپ کا معاملہ ہے, وہ آپ کو کہاں سے نوازے گا آپ کی سوچ میں بھی نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے ایک دوسری ٹپ کے ساتھ بھی. لیکن ہیلدی کرٹیسزم کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, لائک بھی کیجیے, اور اپنے قیمتی رائے بھی دیجیے. ہیلدی کرٹیسزم سر آنکھوں پہ, بیجا تنقید سے دل دکھتا ہے. اور ہمارا ریزولوشن آج کے بعد سے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے, اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں گے, اور میرے رب کے پیاروں کا بھی خیال رکھیں گے. اور دعا دیجیے, دعا کیجیے اور دعا دیجیے. تو جی یہ ہو گیا ہمارا آج کا نیا ریزولوشن کہ دعا ہی ایوری تھنگ ہے. کرنی بھی ہے, دعا لینی بھی ہے, دعا دینی بھی ہے. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کسی اور نئی انفارمیشن کے ساتھ. بہت خیال رکھیے گا اپنا. فی امان اللہ.